اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن غالب رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، بس وہ غافل ہیں۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک ہیں، بس وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی اور انہیں ڈھانپ دیا، بس وہ نہیں دیکھتے۔ اور ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھ کے رحمان سے ڈرے، بس اسے بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو آثار چھوڑے سب لکھ رہے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اور ان کے لیے اس بستی والوں کی مثال بیان کریں جب اس میں رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو برا لگتا ہے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا اور معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، بس میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور نہ ہمیں نازل کرنا تھا۔ وہ تو صرف ایک زبردست آواز تھی، بس وہ سب بجھ گئے۔ افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جسے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے جس میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، زمین سے اگنے والی چیزوں کے بھی اور ان کی اپنی جانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے نشانی رات ہے۔ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، پھر نہ کوئی فریاد رسی ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری رحمت سے، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا، تو کافر کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ اگر چاہے تو کھلا سکتا ہے خود؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خواب گاہ سے کس نے اٹھایا؟ یہی وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی، پھر سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ بس آج کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنت والے آج خوشیوں سے مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ مہربان رب کی طرف سے سلام ہوگا اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اے بنی آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے سبب۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کماتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستہ کی طرف دوڑیں تو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پر مسخ کر دیں، پھر نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں الٹا کر دیتے ہیں، کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے انہیں شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کی شیان و شان ہے، یہ تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے جو پائے پیدا کیے جن کے وہ مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، بس کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور خود ان کے سامنے لشکر بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ بس ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش بھول جاتا ہے، کہتا ہے بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔